جی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے 9th کلاس وہ ہے عبادت گاہوں اور نظام عبادت کے انسانی رویوں پر اثرات۔ آج ہم دیکھیں گے کہ عبادت گاہیں اور عبادت کے طریقہ کار جو ہیں وہ انسان کے رویوں پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ ہر مذہب کے مطابق اس کی عبادت گاہوں کے بارے میں اور ان کے عبادت کے طریقوں کا جو فرق ہے وہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ عبادت گاہیں کیسے وجود میں آئیں اور ان کا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے، اور مختلف مذاہب میں عبادت کے نظام کیا کیا ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایک برتر ہستی، وہ کون سی ہستی ہے؟ خدا کی، کا تصور ہمیشہ سے انسان کے ذہن میں رہا ہے، اور اس ہستی کی رضا جوئی کہتے ہیں مرضی اور اطاعت اور عبادت کا تصور پیدا ہوا۔ اب سوال یہ کہ عبادت کیسے کی جائے تاکہ آقا و مالک خوش ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں خدائے بزرگ و برتر کے بھیجے ہوئے نیک بندوں نے رہنمائی کی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر دور میں خدا نے مختلف مذاہب میں تسلسل کے ساتھ اپنے انبیاء اور اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ انسان کی بنی نوع انسان کی رہنمائی کر سکیں، ٹھیک ہے، اور ان بانیوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ جب انسانوں نے مل کر عبادت کرنا چاہی تو عبادت گاہیں قائم ہوئیں۔ یہ عبادت گاہیں مذاہب کے ماننے والوں کے عبادت کے طریقوں اور ضرورت کے مطابق بنائی ہوئی ہیں۔ آج دنیا بھر میں مختلف مذاہب کی لاکھوں عبادت گاہیں موجود ہیں جہاں پر لوگ عبادت کرتے ہیں اور جس میں ہر روز کروڑوں انسان عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے اب ہم چند مذاہب کی عبادت گاہوں اور عبادت کے طریقوں کا مختصراً ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم مختلف مذاہب کے عبادت گاہوں کو دیکھیں گے، ان کی عبادت کے طریقہ کار کو دیکھیں گے کہ کیسے کیسے مختلف مذاہب میں عبادت کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے الف، ہندو دھرم اور عبادت، اور یہ آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے بیٹا یہ مندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو مندر آپ نے بہت سی موویز میں بھی دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، پکچرز بھی دیکھی ہوں گی، ان کی عبادت کے طریقہ کار سے بھی آج آپ واقف ہیں۔ تو مزید ہم یہاں سے سیکھ لیتے ہیں جس بات کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہندو مت کے مطابق یہ دنیا آنے والی زندگی کے لیے تیاری کی جگہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ 7 جنم لیتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا کہنا ہے کہ 7 مرتبہ جو ہے وہ انسان پیدا ہوتا ہے، 7 جنم ہیں ان کے مطابق۔ تو یہ جو موجودہ زندگی ہے یہ آنے والی زندگی کی تیاری کی جگہ ہمیں فراہم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عبادت دنیاوی ضرورتوں کی طلب کا ایک انداز ہے۔ ہندو مت میں عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ذہن نشین کر لیں کہ ان کی عبادت گاہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مندر کہتے ہیں۔ ان مندروں میں مورتیاں سجائی ہوتی ہیں اور مندر کو خدا کا گھر تصور کیا جاتا ہے ہندوؤں کے مطابق۔ یہاں رکھی ہوئی مورتیاں خدا کی صفات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ جس کی مورتی کو یہاں سجایا جاتا ہے وہیں اس کا استقبال اور سیوا کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈراموں میں، موویز میں کہ وہ کتنا کچھ کرتے ہیں، دودھ، پھل، پھول، زیورات اس مورتی کو بناتے ہیں۔ مثلاً شری رام چندر مہاراج، شری کرشن مہاراج، شری شیو شنکر، ہنومان دیوتا، دیوی ماتا اور دیگر مورتیاں۔ یہ مندر چھوٹے بڑے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ گھروں میں بھی عبادت گاہیں ہوتی ہیں۔ لوگوں نے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے مندر جو ہیں وہ بنائے ہوتے ہیں، اور یہاں انہوں نے اگر کسی کے گھر بہت بڑے ہیں تو انہوں نے بڑے بڑے ہالز میں مندر بنائے ہوتے ہیں اور وہیں پر وہ پوجا پاٹ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں لکھا بھی ہوا ہے کہ بڑے گھروں میں عبادت کا ایک الگ کمرہ ہوتا ہے اور چھوٹے گھروں میں گھر کا کوئی گوشہ کہتے ہیں کونا عبادت کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے۔ عورتیں زیادہ تر گھروں میں ہی عبادت کرتی ہیں۔ مندروں کے علاوہ کچھ اور مقامات بھی ہندوؤں کے لیے نہایت مقدس ہیں، جیسے وارانبی اور ہریدوار۔ گنگا کے کنارے واقع ہیں ہریدوار اور وارانبی۔ مختلف مقامات جہاں خصوصی مذہبی تقریبات ہوتی ہیں وہ بھی عبادت گاہیں تصور ہوتی ہیں۔ کمبھ کا میلہ بھی ایک مقدس تہوار ہے جو 3 سال بعد 4 جگہوں پر باری باری لگتا ہے۔ کمبھ کا میلہ جو ہے وہ 4 جگہوں پر باری باری بیٹے ہوتا ہے۔ یہ ہندو بعض جانوروں مثلاً گائے، بندر، سانپ وغیرہ کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ ذہن نشین کر لیں، سوال آتا ہے ہمیشہ کہ وہ کن جانوروں کو مقدس سمجھتے ہیں۔ تو گائے، بندر اور سانپ کو ان کی سیوا کرنا عبادت تصور کرتے ہیں۔ گنگا میں اشنان کو بھی سعادت سمجھا جاتا ہے، اشنان غسل۔
गंगा जल से स्नान करने से आदमी पवित्र हो जाता है। गंगा जल, गंगा का पानी, जल कहते हैं पानी को, स्नान कहते हैं गुस्ल करना, और पवित्र होता है पाक हो जाना। कहते हैं कि गंगा जल के पानी से, गंगा जल जो होता है, गंगा के पानी से अगर इंसान गुस्ल करे तो वो तमाम गुनाह जो हैं उसके धुल जाते हैं। हिंदू मत में अकायद की रंगारंगी है, बेशुमार इनके अकीदे हैं, बेशुमार अकीदे हैं, और इनके कई मजहबी फ़लसफ़े हैं, इसलिए हर एक का तसव्वुर इबादत अलग है। मिसाल के तौर पर फ़लसफ़ा युग में जिस्मानी रियासतों का दखल ज़्यादा है। फ़लसफ़ाए वदानियत में मराकबे और गौर व फ़िक्र से इरफान हासिल करने पर ज़ोर है। मंदिर में मूर्तियों की पूजा की जाती है। अब इबादत गाहों का ये तरीक़ाकार है, उनकी पूजा करते हैं, रक़्स व सरूर करते हैं, ताली पीटना, गाना बजाना हिंदू मत में इबादत का हिस्सा हैं। ये नोट करें, इबादत का हिस्सा क्या क्या है? रक़्स और सरूर, ताली पीटना, गाना बजाना, ये इनकी इबादत के हिस्से हैं। इसी तरह भजन गाना, मूर्तियों की सेवा, चिराग जलाना और कुर्बानी भी इबादत का हिस्सा हैं। अमूमन लोग मंदिर में फूल और फल लेकर जाते हैं। संदल और चावल भी मूर्तियों को अर्पण यानी कि पेश किए जाते हैं, नज़र चढ़ाए जाते हैं। ये उनकी इबादत का तरीक़ाकार है। इस पैराग्राफ में मूर्ति की गर्दन में फूलों की माला डाली जाती है और चिराग जलाकर मूर्ति के इर्द गिर्द चक्कर लगाए जाते हैं, जिसे परिक्रमा कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? परिक्रमा कहते हैं। हिंदू मत में सुबह उठकर रोज़ाना स्नान करना, गुस्ल करना इबादत का हिस्सा है। अगर वो कहते हैं कि अगर गुस्ल नहीं किया जाएगा तो वो उनकी इबादत जो है वो पवित्र नहीं होगी, तो गुस्ल करके इबादत में शामिल होना ज़रूरी है। उनका है कि जब हम गुस्ल करके इबादत में शामिल होंगे तो हमारे जितने भी वो नजासत है या जो गुनाह है वो धुलते हैं। इसके बाद घर या मंदिर में बैठकर पूजा करते हैं। देवी देवताओं से मौदबाना, अदब से पेश आना, मौदबाना सलूक किया जाता है। इबादत में फूल, फल, गल्ला, घी लंगर के लिए पेश किए जाते हैं और नकद रकम, पैसे वगैरह भी दान धर्म की जाती हैं। और कहीं कहीं जानवर भी भेंट चढ़ाए जाते हैं। भेंट चढ़ाना होता है बेटा कुर्बानी चढ़ाना, जानवरों की कुर्बानी भी होती है। ये नजराने खुद या फिर फ़रोख्त के ज़रिए चढ़ाए जाते हैं। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, हिंदू मत में इबादत इनफरादी तौर पर की जाती है, पर्सनल अपनी इंडिविजुअली भी वो लोग करते हैं। अलबत्ता भजन और दीगर मजहबी गीत ग्रुप की शक्ल में जोश व खरोश से गाए जाते हैं। कुछ रसूमात सिर्फ संस्कृत के आलम और फ़रोख्त ही सर अंजाम देते हैं। ये आम तौर पर ब्राह्मण होते हैं। ये जो इबादत के कुछ हिस्से जो होते हैं ना, ये फ़रोख्त और संस्कृत के लोग जो है ना वही करते हैं, और ये ज़ात के हवाले से जो है ना वो ब्राह्मण होते हैं। इनमें ज़ातें हैं ना, हिंदू मत में ब्राह्मण को मरकज़ी हैसियत, सबसे आला मुकाम जो है ब्राह्मण को दिया जाता है, और घरों और मंदिरों में इबादत, मजहबी तकरीबात और देवताओं के साथ मामलात में वो नुमाइंदगी करते हैं। कौन? ब्राह्मण। हर हिंदी माह की 11 और 12 तारीख को ब्राह्मण रोज़ा रखते हैं। कब रोज़ा रखते हैं? हिंदी माह जो है ना उसकी 11 और 12 तारीख को ब्राह्मण लोग जो है ना वो रोज़ा रखते हैं। और इसी तरह साल में 24 रोज़े बनते हैं। बाज़ का कातक के हर दोशंबा को भी रोज़े रखते हैं। इसी तरह हिंदू जोगी चिल्ला कशी के दिनों में खाने पीने से परहेज़ करते हैं। लास्ट पैराग्राफ, घरों में जहाँ मूर्ति रखी जाती है वो जगह पवित्र समझी जाती है, पवित्र पाक समझी जाती है। इबादत में मूर्तियों को गुस्ल देना, मुक़द्दस निशान लगाना, यानी कि मुक़द्दस निशान वो ऐसे माथे पे तिलक जो होता है, काफूर जलाना और घंटी बजाने के काम शामिल होते हैं। दुआएं भी मांगी जाती हैं और खुराक की कुर्बानी भी दी जाती है। मूर्तियों को फूलों और ज़ेवरात से भी आरास्ता, कीमती ज़ेवरात, अच्छे वाले फूल, ताज़ा फूल जो हैं उनकी मालाएं बनाकर उनको अर्पण की जाती हैं। रक़्स व सरूर को भी इबादत का हिस्सा समझा जाता है। उनके जो रक़्स करना यानी कि नाचना जो है उनकी इबादत का हिस्सा है। और मंदिरों में रक़्स व सरूर की इबादत के लिए बाकायदा स्टेज भी सजाए जाते हैं। थैंक यू।